السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈین نیوز مختلف نئے پروگرامز کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ اویئرنیس کے لیے الحمدللہ دن بدن کافی پروگرامز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج ایڈین نیوز کا پروگرام جان ہے تو جہاں. صحت ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے. اگر صحت نہیں، زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج ہر گھر کے اندر ہر کہہ لیں دوسرا فرد کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے. لیکن آج کچھ ایسے اللہ رب العالمین نے مسیحا پیدا کیے جن کی سوچ، جن کا عمل، جن کا فکر، جن کا ذہن، جن کا مشن اور جن کا منہج یہ ہے کہ آج معاشرہ ایسا جو ہے وہ تشکیل دیا جائے جو بیماری سے پاک ہو، جو صاف ہو، جو طاہر اور طیب ہو. لیکن اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس معاشرے کو بیماریوں سے کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے. آج میرے ساتھ ایسے ہی ایک مسیحا، ایسا ہی ایک اللہ رب العالمین کا کہہ لیں کہ ہم پر ایک انعام، وہ امت مسلمہ کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اشرف المخلوقات کہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انعام ایک ڈاکٹر محمد احمد محمود کھوکھر، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جنہوں نے پاکستان کے اندر، یو کے اندر، مختلف کنٹریز کے اندر اپنی خدمات کو سر انجام دیا، جو میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں، جو آج دارالحیات الخدمت فاؤنڈیشن کے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے اندر بطور MS اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آج میری اور ہمارے ناظرین کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور چند لمحوں بعد انشاءاللہ بہت ہی اہم موضوع پر وہ جو ہے وہ بات کرنے والے ہیں. لیکن یاد رکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، محفوظ کیا. یقیناً ان کے لیے ان سے جو لوگ مستفید ہوتے ہیں ان کے دلوں سے، ذہنوں سے، ایمانوں سے اور ان کی خصوصی دعاؤں سے بہت زیادہ الفاظ خیر کے، بھلائی کے، فلاح کے نکلتے ہیں، اور نکلنے بھی چاہیے. کیوں نہ نکلیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ اگر یہ ایک کو بچا رہے ہیں تو پوری انسانیت کو بچا رہے ہیں. تو جہاں بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں اچھے اور برے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. لیکن آج ایک اچھے انسان کے ساتھ، اچھے ڈاکٹر کے ساتھ، ایک پروفیشنل کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں. میری مراد ڈاکٹر محمد احمد کھوکھر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ کر سو. الحمدللہ، اللہ کا شکر، بہت شکریہ. آپ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے سینئر ڈاکٹر آج ایڈین نیوز کی اسکرین پر ہیں، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو آج ڈاکٹر صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، ہم ان کا ویژن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں کہ آخر آپ کیا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے نجی سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے میڈیکل فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا؟ والدین کی خواہش تھی، ذاتی مطلب کہ مائنڈ تھا، یا کہ اچانک سے یہ ایسا ہو گیا؟ بہت شکریہ قاری صاحب. سب سے پہلے تو یہ کمبینیشن ہے دو چیزوں کا. ایک تو میرے والدین کی بھی خواہش تھی ٹروتھفلی، اور دوسرا جو نا میرا اپنا بھی یہی شوق تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ میرا شوق بھی پورا ہوا اور والدین کی خواہش بھی پوری ہو گئی. میں تھوڑا سا آپ کو کوئکلی اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے باہر سے گریجویشن کی، اس کے بعد میں نے برونائی دارالسلام میں کام کیا، پھر راولپنڈی میں کام کیا. اس کے بعد میں نے سردار بیگم ہاسپٹل میں، SMC میں، PMC میں. اس کے علاوہ میں نے 10 سال انگلینڈ میں کام کیا، اور پچھلے 2 سال سے جو نا میں پاکستان میں کام کر رہا ہوں. اور میری جو اسپیشلٹی ہے وہ گیسٹرو انٹرولوجی ہے، جس میں ہیپاٹائٹس B-C، جس کو ہم عام زبان میں کالا جرکان کہتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ جو میرا مشن ہے کہ پریونشن آف ڈیزیزز، کہ ہم بیماریوں کو جو نا پریونٹ کریں کہ وہ لوگوں کو ہو ہی نہ ہوں، اور اگر اللہ نہ کرے کسی طرح سے ان کو بیماری لگ جائے تو ہم اس کو ارلیسٹ پاسبل جو ہے نا ان کو جو ڈائگنوز کر کے پراپرلی ان کو ٹریٹمنٹ کر لے، تاکہ لوگوں کو ایک بہتر کوالٹی آف لائف جو ہے نا مہیا کی جا سکے. بیماری کا علاج کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ جو اس کے سائن اور سمٹم ہے، جس بیماری میں وہ مبتلا ہے، جس تکلیف میں وہ مبتلا ہے، نہ صرف اس کو رفع کیا جائے، نہ صرف اس بیماری کو دفع کیا جائے، بلکہ ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ جیسے پہلے تھی ویسے کی جائے، یا ایٹ لیسٹ اس لیول تک جو ہے نا اس کو لانے کی کوشش کی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے ہیپاٹائٹس C اور B کی بات کی. نارمل جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز ہے کہ ہیپاٹائٹس وہاں پہ ہوتا ہے جہاں صاف پانی نہیں ہوتا، جہاں پہ کچھ ایسے مسائل جو ہے نا وہ درپیش ہیں، جس کے اوپر گورنمنٹ بھی بہت سارا کام کر رہی ہے. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا ہیپاٹائٹس
کب کیسے اور کیوں ہوتا ہے؟ جی یہ بہت اچھا کویشچن ہے قاری صاحب, بہت اچھا کویشچن ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہیپاٹائٹس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جگر کی انفلامیشن, اور اس کے اوپر جو شعراء جو جگر کو اتنا استعمال کرتے تھے, آج ہمیں ہیپاٹائٹس بی سی کی وجہ سے جو نا اس کی افادیت اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ انفلامیشن لیور کی جو سوزش کو جو نا سوجن یا سوزش کو جو نا ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں, اور اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ملک میں ہیپاٹائٹس بی اور سی, جس کو عام زبان میں کالا جرکان کہہ دیا جاتا ہے, اور مجھے آج تک نہیں پتہ چلا کہ ہم کالا جرکان اس کو کیوں کہتے ہیں, اور صرف ہم ہی کہتے ہیں. اینی وے جو میڈیکل جو کوئی ایسی ٹرم نہیں ہے, کنٹری جو لوگ ہیں اس کی کوئی ایسی ٹرمز نہیں ہے کوئی کالا جرکان. قاری صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی ایسی ٹرمینالوجی نہیں ہے کہ یہ کالا جرکان ہے. کسی کی بھی آنکھیں کسی بھی وجہ سے, کئی دفعہ دوائی کی وجہ سے یلو ہو گئیں تو ہم جوانڈس کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو جوانڈس جس کو ہم یرکان کہتے ہیں, یہ کوئی بیماری نہیں, یہ کسی بیماری کی علامت ہے. کسی وجہ سے جگر کو جو نا ڈیمیج ہوا ہے, چاہے وہ دوائی ہے, چاہے آپ نے جو نا کیموتھراپی دی ہے, چاہے وہ وائرس ہے, یا کسی بھی وجہ سے جو نا اس کے جگر کی سوزش ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو نا وہ کوئی سبسٹینس ہماری آنکھوں میں آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں اس کو یرکان ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہیپاٹائٹس بی اور سی, جس کو عام زبان میں کولوکول جو نا کالا جرکان کہتے ہیں, یہ بہت زیادہ کامن ہے, اس لیے ہم اسی کے اوپر فوکس کریں گے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا جو کہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہیں, سب سے زیادہ ڈیڈلی ہیں, جس کی وجہ سے کینسر بھی ہو سکتا ہے, پیٹ میں پانی بھی پڑ سکتا ہے, خون کی الٹیں بھی آ سکتے ہیں, آدمی بے ہوش بھی ہو سکتا ہے, وہ گندے پانی کے ساتھ, گندی خوراک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وٹ سو ایور. یہ بڑا انکشاف. جی بالکل, ایبسلیوٹلی. میرے پاس بہت زیادہ پیشنٹس آتے ہیں جی, وہ جو گندے پانی کی وجہ سے, میں پھر ان کو جو نا, مجھے ہنسی بھی آ جاتی کہتا ہوں, لیکن میں پھر ان کو جو نا ایک بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, یہ صرف اور صرف بلڈ اور بلڈ پروڈکٹس یا باڈی فلوئڈ سے جو نا اس کا تعلق ہے. اگین ہیپاٹائٹس بی اور سی کا گندے پانی, گندی خوراک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں ابھی بتاتا ہوں کہ گندے پانی اور گندی خوراک کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ویورز کے لیے یہ جاننا کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی, بلڈ اور بلڈ پروڈکٹس, لائک کہیں سے ڈینٹسٹ کے پاس گیا, اگر انسٹرومنٹ صاف نہیں ہے, کہیں سے آپریشن کروا لیا ہے, پھر اس کے علاوہ ناک کان چھدوانے کے لیے جاتے ہیں, پھر کچھ لوگوں کو ٹیٹوز, یا کہیں سے بلڈ ایسا لگوا لے جس کے اندر ہیپاٹائٹس بی سی, عطائی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. خاص کر جو وہ سرنجز یوز کرتے ہیں, وہ مطلب ہاسپٹل سے انہوں نے کٹھی کی ہوتی ہے, ان کی پراپر جو نا صفائی نہیں ہوتی, بار بار جو نا کئی دفعہ ایک ہی سرنج کو جو نا وہ بار بار یوز کرتے ہیں, کئی پیشنٹ کے اوپر یوز کرتے ہیں. ہاں اگین گندے پانی کا اور گندی خوراک کے ساتھ جو پھیلتا ہے وہ ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے. ہیپاٹائٹس اے یوزلی ہم کہیں باہر سے کھانا کھائیں اس وجہ سے ہو جاتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایسا نظام رکھا ہوا ہے ہمارے جسم کے اندر کہ 99.9% لوگ جن کو ہیپاٹائٹس اے ہوتا ہے وہ خود بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں, صرف ان کو تھوڑی سی ریسٹ کی ضرورت ہے, کسی ڈرپ کی ضرورت نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ پیشنٹ کے ساتھ جو نا ڈرپ کے اوپر, حالانکہ وہ صرف ریسٹ کریں, اگر الٹی آ رہی ہے الٹی کی دوائی لے لے, اگر پیٹ میں درد ہے پیٹ درد کی دوائی لے لے, اگر بخار ہے تو اس کی دوائی لے لیں, اور ریسٹ کریں, پانی زیادہ پئیں, اور اگر ڈائبیٹک نہیں تو میٹھا زیادہ کھائیں, اور اللہ کے حکم سے وہ خود بہت ود ان 2 weeks 3 weeks ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک ٹائیفائڈ, اس کا بھی وہی روٹ ہے جو ہیپاٹائٹس اے اور ای کا ہے. ہماری جو انگلش جو ہماری میڈیکل زبان میں فیکو اورل, اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کہیں سے ریسٹورنٹ سے ہم نے کھانا کھایا ہے, کسی کو ٹائیفائڈ ہے, وہ اس کا کیریئر ہے, وہ اس نے کوئی سائن اور سمٹم اس میں نہیں پیدا کیا, لیکن وہ اس کا کیریئر ہے. اسی نے اسی طرح فوڈ سرو کر دی, اور انفارچونیٹلی اگر ہم نے بھی ہاتھ واش نہیں کیے یا ہم نے احتیاط نہیں کیا تو وہ ہم جو نا انجسٹ کر کے, اور ٹائیفائڈ کا جو جراثیم ہوتا ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے, کوئی تیزاب سے بھی نہیں مرتا. جسٹ امیجن کہ وہ ہمارے معدے سے گزر کے آل دا وے ہماری انٹسٹائن, ہماری انتڑیوں میں جا کے جو نا ادھر وہ ڈیمیج پہنچانا شروع کر دیتا ہے. اس لیے جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے, کلینلینس از ہاف آف آور بلیف. اگر ہم صرف اس حدیث پر عمل کر لیں تو آپ اندازہ کریں کہ بچوں کی جو گیسٹرونٹائٹس ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں, پھر اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس اے, ای اور ٹائیفائڈ سے ہم بچ سکتے ہیں. اور اس کی ذرا فائنینشیل کانسیکوینس آپ دیکھیں کہ کتنے ملینز اینڈ بلینز جو نا ہم پیسے بچا سکتے ہیں, پھر کتنی زندگیاں ہم بچا سکتے ہیں, اور ایک ہیلدی لائف سٹائل ہم اپنا سکتے ہیں, صرف ایک سنگل حدیث
صفائی نصف ایمان پر عمل کرنے اگر سے. مکمل اسلام پہ عمل کر لیا جائے تو انسان کتنا محفوظ ہو کتنا سکتا محفوظ ہے. ہے، ایبسلیوٹلی دنیا اور آخرت اس سے محفوظ ہو جائے گی. ایبسلیوٹلی اچھا ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر صاحب، آپ جس سیٹ اپ میں، جس ڈپارٹمنٹ میں اور جس جگہ کا آپ نے تعین کیا ہے، دارالحیات، نام بھی ماشاء اللہ آپ نے جی جی زبردست دیا ہے کہ دارالحیات، جس کو حیات مل گئی، اس کا گھر یہاں پہ موجود ہے، یعنی لوگوں کو حیات بانٹی جا رہی ہے. بعض ہاسپٹل تو ہے وہ موت بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ دارالحیات. تو اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس علاقے کا انتخاب کیوں کیا؟ بہت اچھا کوشچن اگین. ایک فرسٹ آف آل ایک تو یہ میرا علاقہ ہے، میرا آبائی گاؤں ادھر ہی ہے جوڑیاں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی لوکیشن میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہوں بڑی اسٹریٹجک پوزیشن ہے. مین روڈ سے زیادہ دور نہیں ہے، پھر جو آف روڈ ہے وہ بھی اچھا روڈ ہے. اس کے ارد گرد تقریباً 15 گاؤں ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں کہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں نا اس علاقے کے لوگوں کو وہ پہنچائے جائیں، جس میں کوڑلی بٹا ہے، ڈگرا ہے، نول ہے، دبولا ہے اور دوسرے گاؤں جو نا. ہم نے اس کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو شہر نہ جانا پڑے، ان کو بیسک فیسلٹیز ان کو ہم ادھر ہی پرووائڈ کریں. اس ہاسپٹل کے اندر کون کون سے جو کہہ لیں شعبہ جات ہیں جس کے اوپر آپریشن جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا؟ جی، اس میں سب سے پہلے تو میڈیکل ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیزیز ہیں ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس میں جو ہیپیٹائٹس بی، سی، ہیپیٹائٹس اے، ٹائیفائڈ، ملیریا، جو جسٹ نیم اٹ. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ گائنی کا، اور بہت جلدی ہم گائنی کا آپریشن تھیٹر بھی شروع کر رہے ہیں. اور اس میں ہر طرح کے گائنی کے نارمل ڈلیوری سے لے کر جو آپریشن اس کے ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گے. اور اس کے بعد ہم جنرل سرجری بھی انشاءاللہ شروع کریں گے. ابھی تو صرف جو نا میڈیکل اور گائنی کی اسپیشلٹی ہے. بعد میں ہم انشاءاللہ جو نا اس میں آئی کا بھی جو نا وہ شعبہ لا رہے ہیں، پھر ای این ٹی کا بھی شعبہ لا رہے ہیں، کارڈیالوجی کا بھی. ایک مکمل جو نا یہ ایک ہاسپٹل ہوگا جس میں جو بیسک ضروریات ہیں نا اس علاقے کی کم از کم وہ پوری ہوں گی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جو مختلف پیشنٹ ہیں مختلف بیماریوں کے اندر ان کی ہم بات کریں گے، لیکن ہیپاٹائٹس سی اور بی کے حوالے سے بالخصوص آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس سے جس طرح آپ نے بتایا کہ محفوظ رہنے کے لیے صاف پانی کے ساتھ یہ احتیاط کرنی چاہیے. اگر کسی کو اللہ نہ کرے ریئلی ہیپاٹائٹس سی اور بی ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے علاج معالجہ کے لیے کس ڈاکٹر کا اور کس میڈیسن کا جو ہے وہ انتخاب کرنا چاہیے؟ جی، بہت اچھا کوشچن. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی یہ لیٹ سے کہ اگر 100 لوگوں کو ہو جاتا ہے فرض کریں، اور اس کا طریقہ کار وہی ہے، روٹ آف ٹرانسمیشن وہی ہے، بلڈ اور بلڈ پروڈکٹس، باڈی فلوئڈس، تو اس میں سے بہت کم لوگوں کو جو نا علاج کی ضرورت ہے. بلڈ سے کہ 10-15% کو، بہت زیادہ لوگوں میں اللہ کے حکم سے یہ خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے. ہیپاٹائٹس بی کا علاج چونکہ لمبا ہے تو اس لیے اس کے لیے ہمیں ایک تو ان کا پی سی آر کرنا پڑتا ہے. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وائرس ہے کتنا، کوانٹیفائی ہم کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں. جب بھی کوئی فارن چیز ہمارے جسم میں جاتی ہے اور اگر ہم ہیلدی ہیں تو اس کا امیون رسپانس آتا ہے کہ وہ ان جو نا اینٹی باڈیز کو، اس وائرس کو، اس بیکٹیریا کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہیپاٹائٹس بی کا علاج کرنے سے پہلے ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں کیا اس کو ضرورت ہے بھی کہ نہیں. اس کے لیے ایک تو ہم پی سی آر کریں گے، پھر اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ پیشنٹ کا کر کے ہم اس کا جو نا وہ جگر چیک کریں گے اس کی کیا کنڈیشن ہے. پھر ایک اور ٹیسٹ اس کو فائبرو اسکین کہتے ہیں، لیٹسٹ ہے وہ جو نا وہ بھی کر سکتے ہیں. پھر ہم اینٹی باڈیز کریں گے، کیا اس کے خلاف قوت مدافعت ہو رہی ہے پیدا کہ نہیں. اگر اس کے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہو گئی ہے اور وائرس کا لوڈ کم ہے تو ہم اس کو آبزرو کریں گے، ہم اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے. اور بہت زیادہ لوگ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر علاج کی ضرورت ہے تو اس کے لیے صرف ایک گولی ہے، وہ تقریباً 1 سال سے لے کے 5 سال تک کھانی پڑتی ہے، اور میجارٹی لوگوں سے ریکور ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کی کمپلائنس، لوگ دوائی کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یا جس طرح ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس طرح دوائی کھاتے نہیں، یا پھر کسی حکیم صاحب کے پاس چلے جائیں گے، یا پھر کسی ہومیوپیتھ استعمال کرنا شروع کر دیں گے. ایبسلیوٹلی، یا کسی ہومیوپیتھک کے پاس چلے جائیں گے. ہم تو کہتے ہیں، حکماء کو بھی ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہومیوپیتھک، کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو آپ پلیز وہ شیئر کریں، اپنے نام پیٹنٹ کریں تو آپ ملینئر ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی وہ آگے نہیں لاتے، وہ جیسا ہم پہلے بات کرتے ہیں وہ سیکرٹ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. اچھا، ہیپاٹائٹس سی کا جو نا جو ہی کسی کو ہیپاٹائٹس سی، ایک اور میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. ہیپاٹائٹس سی کا جو ٹیسٹ ہے نا، ہیپاٹائٹس بی کا بھی اور سی کا، ایک ہم کرتے ہیں اسکریننگ میں 30% سستا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس لیے زیادہ اسکریننگ کی جاتی ہے. زیادہ لوگوں کا بھی ٹیسٹ کرنے ہو تو اسکریننگ کی جاتی ہے، لائک فیکٹریز میں. اسکریننگ میں 30% چانسز ہوتے ہیں کہ کسی کو ہے
تو وہ نہیں آیا, نہیں ہے تو آ سکتا, ٹھیک ہے. اس لیے اس سے اکثر ہوتے ہیں جو میڈیکل کیمپ ہوتے ہیں باہر بالخصوص, تو ان کے اندر ہوتا ہے اور وہ لوگ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ پریشان. اس لیے پیشنٹ کو جو نا بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے اگر پیشنٹ افورڈنگ ہے یا ادارہ افورڈ کر سکتا ہے تو سب سے اچھی بات ہے کہ ہم الائزہ کیا جائے. الائزہ سے میں ہیپیٹائٹس سی کی بات کر رہا ہوں, ہیپیٹائٹس بی کی. الائزہ میں اگر آ جاتا ہے تو الائزہ جو اینٹی باڈیز کو شو کر رہا ہے, اس کا مطلب میں لوگوں کو سمجھانے لیے یہ کرتا ہوں کہ گھر کے اندر چور گھس آیا, اب آپ اس کو مار رہے ہیں, آپ اس کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ واقعی وہ چور یا وائرس باڈی کے اندر ابھی موجود ہے یا وہ نکل گیا ہے, پی سی آر کرنا پڑے گا. بہت زیادہ لوگ ہیں انفارچونیٹلی ان کو جو نا وہ الائزہ کے اوپر ہی جو نا لوگ ٹریٹ کرتے رہتے ہیں انفارچونیٹلی جو نا. لیکن اگر کسی کو الائزہ میں ہے, اس کا جو الٹیمیٹ ٹیسٹ ہمیں بتائے گا کہ چور گھر سے بھاگ گیا, وائرس جسم کے اندر ابھی موجود ہے اور علاج کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا میں جو ٹیسٹ ہے وہ ہے پی سی آر. اگر الائزہ میں ہے لیکن پی سی آر میں نہیں ہے, ہیپیٹائٹس سی کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے لیے ہمیں ہرگز علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح سے بھی. وہ بالکل ایک ہیلدی انسان ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی باڈی نے اللہ کے حکم سے اس کو خود بہت ریکور کر لیا, یعنی ابھی چور کچھ بھی لے کے نہیں جا سکتا, نہیں بھاگ سکا. اور آپ کا جو نا وہ جو سیکیورٹی کا نظام ہے, آپ کا جو فوج کا نظام, قدرتی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس آدمی کے اوپر خاص فضل اور کرم ہوا ہے. لیکن اس کا کریڈٹ کبھی حکماں لینے کو, کبھی آپ سمجھتے ہیں سارا کچھ, ٹھیک ہے. پھر اگر کسی کو ہو گیا لیٹ سے ہیپیٹائٹس سی, پی سی آر میں بھی آ گیا, تو اس کا ریڈیکولسلی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ علاج ہے. 3 ماہ علاج کرانا ہوتا ہے, ایک ڈبی میں 28 گولیاں ہوتے ہیں, روزانہ ایک ٹیبلٹ ناشتے کے بعد, اور 99.9% لوگوں میں اللہ کے حکم سے, اگین اللہ کے حکم سے سارا کچھ ہوتا ہے. اس میں نہ کسی ڈاکٹر کا کمال ہے, نہ کسی پیشنٹ کا کمال ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمال ہے. 3 ماہ کے کورس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کا پی سی آر جو نا نیگیٹو آ جاتا ہے. لیکن سٹوری یہاں پر ختم نہیں ہوتی, اصل سٹوری اس کے بعد شروع ہوتی ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایس وی آر, ہم سسٹینڈ وائرل جو نا ہم نے وہ اچیو کر لیا جو نا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہر سال کم از کم 5 سال تک ان کو اپنا پی سی آر کروانا چاہیے, ٹھیک ہے. ہر 6 ماہ بعد الٹرا ساؤنڈ, اور کچھ کہتے ہیں کہ ہر 3 ماہ بعد یا ہر 6 ماہ ایٹ لیسٹ جو نا ایل ایف ٹی کروانا چاہیے, تاکہ ہم کر سکیں 5 سال تک اگر ہو منیمم. تو اس کے بعد ہم بتاتے ہاں بھائی واقعہ ہی وائرس ختم ہو گیا. کئی دفعہ بہت کم کیسز میں, لیکن وہ ڈورمنٹ فارم میں چلا جاتا ہے. اگین اس میں ایک اور جو کلیشے جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ پیشنٹس علاج کروا کے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن نہ ڈاکٹر بتاتے ہیں. لیکن ہم اس ادارے میں سب سے پہلے پیشنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے بچنا ہے کس طرح. سب سے پہلے جس کو ہو گیا آگے آپ نے بچنا کس طرح. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں, لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ہیپیٹائٹس سی ہو گیا, علاج بھی ہو گیا, نیگیٹو ہے, کیا دوبارہ ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ روڈ پر گئے ہیں, آپ نے ایک غلطی کی, ایکسیڈنٹ ہوا, اگلی دفعہ آپ جاتے ہیں, کیا آپ غلطی کریں گے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, آپ گارنٹی دے سکتے. سملرلی جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پریونشن کیسے ہے, آپ اور میں ہر پیشنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے صدقہ جاریہ اپنے لیے کریں. کیسے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ایز اے صدقہ جاریہ, ڈاکٹر سمجھ کے بھی بتا دیا, ایک بھائی سمجھ کے بھی بتا دیا, بزرگ سمجھ کے بھی بتا دیا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے. آگے سب سے پہلے اپنی فیملی کو بتائیں, اس کے بعد 10 اپنے دوستوں کو بتائیں, اور ان کو بولیں 10. کتنی بڑی ہم ایک چین جو ہے نا شروع کر سکتے ہیں جو نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹ سے کہ میری 100 کے اوپر ہے, 50-60 ادھر میں دیکھتا ہوں, پاک میڈیکل سینٹر میں 50-60 پیشنٹ دیکھ لیتا ہوں. اگر ایک آدمی بھی عمل کر لینا تو مائی جاب از ڈن, ایٹ لیسٹ فار دیٹ ڈے جو نا. اور اس طرح میرا رزق, پیشنٹ نہ بیمار ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ پیشنٹ بیمار ہی نہ ہوں. اور اگر اللہ نہ کرے اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی جو نا بیماری شروع سے پکڑی اور ٹریٹمنٹ. میرا رزق تو اللہ کے پاس ہے, میرا رزق کسی پیشنٹ کے پاس نہیں ہے, کسی دوائی میں نہیں ہے, کسی ادارے میں نہیں ہے. اگر جس دن میں نے یہ کہ ماننا شروع کر دیا کہ ہاں یہ میں دوائی لکھوں گا میرا رزق آئے گا, اس ادارے میں کام کروں, تو اس دن میں نے آئی ایم افریڈ شرک شروع کر دوں گا, جن اللہ میں معاف فرمائے. تو بہت زیادہ ضروری ہے, میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ ہیپیٹائٹس بی سی کا علاج موجود ہے. آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرنا ہے. آپ ہمارے ناظرین کو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ دارالحیات الخدمت فاؤنڈیشن اور ہیپیٹائٹس سی اور بی کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ہر ایک پاکستانی کو, خاص کر جو میں سیالکوٹ کے رہنے والے ہوں, ان کو اپنا نوجوانوں کو ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے, کسی مستند لیب سے کروانا چاہیے. اور اب جب لیب کی بات ہوئی تو دارالحیات الخدمت فاؤنڈیشن ہماری افیلیشن ہے فیصل آباد الخدمت ہاسپٹل سے, مجاہد ہاسپٹل سے, جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہی چلا رہی ہے.
وہاں پر BSL-3 لیب ہے، سب سے اچھی لیب ہے. تو سب کو ہیپیٹائٹس بی سی کی اویئرنیس ہونی چاہیے اور سب کو ہیپیٹائٹس بی سی کی اسکریننگ کروانی چاہیے. اگر کسی کو ہے تو اس کا جو نا علاج کروانا چاہیے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد احمد کھوکھر، جو انتہائی قابل، انتہائی ایکسپیرینس، جنہوں نے سیالکوٹ، اسلام آباد، راولپنڈی اور مختلف ہاسپٹل، بلکہ آؤٹ آف کنٹری انہوں نے جو ہے لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنا اللہ کا دیا ہوا جو علم تھا، جو ہنر تھا، جو فن تھا، اس کے ذریعے لوگوں کو محفوظ کیا. آج کا پروگرام جان ہے تو جہاں ہے. اس جہاں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو بچانا ضروری ہے. جہاں دوسروں کو بچانا ضروری ہے، سب سے پہلے خود کو بچانا ضروری ہے. ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، اور ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو. وہ جتنے بھی کام ہیں، وہ چاہے وہ آپ جو احتیاطی تدابیر ہیں، SOPs ہیں، ان پہ عمل نہیں کرتے، وہ چاہے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات ہیں، چاہے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں، اگر آپ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تو یقیناً اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے. تو جہاں تک دارالحیات کی بات ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اہل علاقہ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑا پیغام ہے. اور ان کو اللہ کے بعد جو ہے اپنے ان ڈونرز کا، ان معاونین کا اور ان لوگوں کا اور بالخصوص ایسے مسیحاؤں کا ضرور شکر ادا کرنا چاہیے. ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ووٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملانا چاہیے کہ پوری آبادی کو، پورے علاقے کو ایک ہی چھت کے سائے تلے تمام جو کہہ لیں ان کی بنیادی سہولیات ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، اور بہت کم کہہ لیں، وہ کہتے ہیں نا کم خرچ بالا نشیں والا نظام ہے یہاں پہ، کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور وہ بھی وہ افورڈ نہیں کہ جو بہت زیادہ افورڈ کرنے والی بات ہے، وہ کم پیسوں میں اپنا اچھا علاج مستنی ڈاکٹر سے اپنے ٹیسٹ اور اپنی میڈیسن اور اپنا آپریٹ تک جو ہے وہ اس کی خدمات یہاں سے لے سکتے ہیں. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ الحمدللہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں. کچھ چیزیں جو ہے وہ ابھی آپریشنل ہونے والی ہیں، آنے والے چند دنوں میں وہ بھی ہو جائیں گی، لیکن اس وقت سے پہلے کہ ہم ان بیڈوں پہ آ کے لیٹیں، اپنے آپریٹ کروائیں، اپنے فلاں کرائیں، اس سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب کا ویژن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم بیمار ہوں ہی نہ، ہم بیماری کی طرف بڑھے ہی نہ، ہم اپنے آپ کو اپنے تک محدود رکھیں. اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے میں بیمار ہو گیا ہوں تو میں کم سے کم اپنی فیملی کو اس سے محفوظ کروں، اس کو اویئرنیس دوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس غلطی سے دور رہیے گا. انشاءاللہ اسی پروگرام کے اندر میں آپ کو یہ بھی انشاءاللہ امید دلاتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی جو ساتھ ٹیم ہے، جن کے اندر کچھ لیڈی ڈاکٹرز ہیں، دوسری سٹاف ہیں جو یہاں پہ مین کام کر رہی ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم کچھ سیریل وائز پروگرام آپ کی طرف ضرور لانے کی کوشش کریں گے. اور ان کے جو جتنے میڈیکل کیمپ ہیں، جو خدمات ہیں، جو ویلفیئر کے کام ہیں، انشاءاللہ چونکہ جو کہہ لیں ایک مسیحا ہوتا ہے، وہ مسیحا ایسے نہیں بن جاتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا. قرآن نے کہا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کی فلاح، بہبود، دعوت، جو تبلیغ اور لوگوں کی اچھائی اور برائی کو، اس کی کہہ لیں خوشی اور غمی میں اپنے آپ کو شریک کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ تم میں سے بہتر ہوتا ہے. تو دارالحیات کا ایک یہ بھی بڑا کارنامہ ہے کہ یہ مختلف دنوں میں، مختلف اوقات میں لوگوں کے اویئرنیس کے لیے، ان کی فلاح اور بہبود کے لیے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرتا ہے. اور آنے والے دن میں چند دنوں میں بھی یہاں پر ایک میڈیکل کیمپ جو ہے وہ آ رہا ہے. آپ اس کے اندر آئیں، ٹیم کو دیکھیں، ہاسپٹل کو دیکھیں، وزٹ کریں، ان کی خدمات کو دیکھیں، اور پھر ان کے ساتھ یقیناً اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہو، جو یقیناً ہوگا، تو ان کے ساتھ ضرور کھڑا ہو جو ہے وہ ساتھ دیجیے گا. اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی دعاؤں کے ساتھ اور اپنی دواؤں کے ساتھ اور اپنے مالی تعاون کے ساتھ ضرور جو ہے وہ ایسے اداروں کو سپورٹ کیجیے گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. آپ کے بہت سارے مسائل جو آنے والے دنوں میں یا پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ یا کسی فیملی کے ساتھ ہوئے ہیں، یقیناً ان کا حل آپ کو مل گیا ہوگا. اور انشاءاللہ نئے پروگرام کے اندر ہم ایک مخصوص پروگرام کے ساتھ آپ کی آن کال جو ہے اس کو بھی لیں گے انشاءاللہ، اور ڈاکٹر سے آپ ڈائریکٹ بات کر کے اپنے مسائل جو ہے وہ پوچھ سکیں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ADN نیوز. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.adnpk.tv وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.